نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بھائی، اہل حدیث بھائی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر غلط کرتے ہیں، پھر اس تفسیر کے مطابق لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، توجہ کریں، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم مسئلہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ شریعت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج کے جو محدث ہیں، اہل حدیث جو مجتہد ہیں، وہ مسئلہ یوں دیکھ کے چٹکی میں بتا دیتے ہیں، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو۔ محدثین متقدمین، مجتہدین متقدمین، ائمہ کرام، قابل علم شخصیت، قابل فہم شخصیت، فراست والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کے لوگ جب وہ مسئلہ سمجھتے تو پورے پس منظر کو دیکھتے، قرآن پاک کو کھول کر اپنے سامنے رکھتے، حدیثوں کے انبار اپنے سامنے رکھتے، پھر دیکھتے کہ اس پر امت کا اجماع ہے یا نہیں۔ مسئلہ سمجھتے، مسئلہ سمجھنے کے بعد پھر مسئلہ بتاتے۔ میرے بھائی، یہ شادی شدہ کے لیے مسئلہ ہے، سنجیدگی سے سمجھنا ہے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ آیت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، یعنی عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، سو آؤ اپنے کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور بھیجو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے۔ اس آیت کو پڑھ کر اہل حدیث بھائی غلط مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو، غلط مسئلہ کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے چاہو جا سکتے ہو، یعنی قبول دبر دونوں طرف سے اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے، عام اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے جہاں سے چاہو جا سکتے ہو۔ میرے بھائی، یہ غلط مسئلہ ہے، بالکل غلط۔ قبول ہی کی طرف سے جانے کی اجازت ہے، دبر کی طرف سے جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے، غلیظ کام ہے، گندا فعل ہے۔ اہل سنت علماء دیوبند احناف کے نزدیک صرف قبول ہی کی طرف سے آنے کی اجازت ہے، دبر کی طرف سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر ہم پورے پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، یعنی کھیتی کی مانند ہیں۔ اب عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دیا، یعنی جو بھی کھیتی ہم زمین پہ بوئیں گے، گنا بوئیں گے تو گنے کا نسل بڑھے گا، گندم بوئیں گے تو گنے کا نسل بڑھے گا، چنا بوئیں گے تو چنے کا نسل بڑھے گا، یعنی زمین محل ہے فصل بڑھنے کا، گندم بڑھنے کا، اناج بڑھنے کا، کھیتی بڑھنے کا، کھیتی کے نسل کے اضافہ کرنے کا زمین محل ہے۔ اسی طرح تولیدی نسل بڑھانے کا، انسانی نسل بڑھانے کا محل عورت ہے۔ اب یہ تولیدی نسل، انسانی نسل کہاں سے بڑھے گا؟ قبول سے بڑھے گا یا دبر سے بڑھے گا؟ یقیناً قبول سے بڑھے گا، دبر سے تو نہیں بڑھ سکتا۔ تو کھیتی سے تشبیہ دے کر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دبر کی طرف سے نہیں جانا، قبول ہی کی طرف سے جانا ہے۔ اب رہی یہ بات فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تم جہاں سے چاہو آ سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جیسے چاہو آ سکتے ہو، اوپر سے چاہو آ سکتے ہو، نیچے سے چاہو آ سکتے ہو، دائیں سے چاہو آ سکتے ہو، بائیں سے چاہو آ سکتے ہو، دن کو چاہو آ سکتے ہو اور رات کو چاہے آ سکتے ہو، یہ تمہاری اپنی ہیں، تمہاری ملکیتیں۔ وہ ہے قبول، دبر سے انسانی نسل، تولیدی نسل نہیں بڑھ سکتا۔ اب ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، لوگ حائضہ عورتوں کو الگ کمرے میں بند کر دیتے، ان سے بات چیت نہ کرتے، بلکہ ان کے ساتھ رہنا بھی گوارا نہ کرتے، اس کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاتے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ جب عورتوں کو حیض ہے اس وقت کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہوا اذن، کہہ دیجئے کہ یہ حیض گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، پس کنارہ کشی کرو فی الحیض، حیض کے وقت عورتوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حیض گندگی ہے، گندگی کے وقت اپنے عورتوں کے قریب نہیں جانا۔ تو میرے بھائی، دبر تو بطریق اولا گندگی ہے، گندگی کا محل ہے، نجاست کا محل ہے، غلاظت کا محل ہے۔ جب حیض کے وقت اس کو گندگی سے تشبیہ دیا اور عورتوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں، تو دبر میں جانے کی اجازت کس طرح، جو گندگی کا محل ہے، نجاست کا محل ہے، غلاظت کا محل ہے؟ تو یقیناً ہمیں دبر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، نہ قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ،
جب وہ پاک ہو جائیں، نہا لیں، پھر ان کے قریب جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب من حیث امرکم اللہ کا کیا مطلب؟ اگر قبول دبر دونوں طرف سے آنے کی اجازت ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیتے کہ بھئی جب وہ نہا لیں آپ ان کے پاس جا سکتے ہو، ان کے قریب جا سکتے ہو۔ اب من حیث امرکم اللہ کے جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کی طرف سے آنے کی حکم دیا ہے، آگے کی طرف سے آنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر وہ پاک ہو جائیں تم اس طرف سے جا سکتے ہو، یعنی حید کے بعد جب وہ نہا لیں، پاک ہو جائیں، اب تمہیں اجازت ہے، قبول کی طرف سے جا سکتے ہو جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسانی نسل کو، تولیدی نسل کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ان دو باتوں سے ہمیں سمجھ آ گیا۔ پہلی یہ کہ جب حید آئے عورتوں کو ان کے قریب نہیں جانا، کیونکہ حید گندگی ہے، دبر بطریق اولا گندگی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں دبر کی طرف نہیں جانا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من حیث امرکم اللہ، کہ جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قبول ہی کی طرف سے، تولیدی نسل بڑھانے کا حکم دیا، انسانی نسل بڑھانے کا حکم دیا۔ انسانی نسل، تولیدی نسل قبول کی طرف سے بڑھے گا، دبر سے نہیں بڑھے گا۔ اگر دونوں طرف سے اجازت ہوتا تو من حیث امرکم اللہ اللہ تعالیٰ نہ فرماتے، بلکہ فرماتے تم اپنے عورتوں کے قریب جا سکتے ہو۔ پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پاک لوگوں کو، پاکی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ پاکی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب میرے بھائی دبر تو گندی جگہ ہے، نجاست کی جگہ ہے، غلاظت کی جگہ ہے، تو اگر ہم غلاظت میں، نجاست میں منہ ماریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں گے۔ ایک تو انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں اعلیٰ، مخلوقات سے اعلیٰ، تو یہ شرف حاصل ہے اس کو۔ اب وہ گندگی میں منہ مارے، گندے راستے سے جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں، پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہم اگر غور کریں، ایسے منظر کو دیکھیں تو ہمیں صاف سمجھ آ جاتا ہے۔ یعنی پہلے ہمیں سمجھایا کہ حید گندگی ہے، عورتوں سے کنارہ کشی کرو، کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے ہم بستری نہ کرو، باقی آپ بات چیت کرو، کھا پی سکتے ہو، رہ سکتے ہو، پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہو، ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ حیض ایک گندگی ہے، گندگی کے وقت ان کے قریب نہیں جانا۔ تو دبر بطریق اولا گندگی ہے جو نجاست کا محل ہے، غلاظت کا محل ہے، تو دبر کی طرف جانے کی اجازت نہیں۔ دوسرا ہمیں سمجھایا من حیث امرکم اللہ، جب وہ نہا لیں، پاک ہو جائیں، جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر دونوں طرف سے حکم دیا ہوتا تو من حیث امرکم اللہ کا لفظ نہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک لوگوں کو، پاکی کو۔ اب دبر تو نجاست ہے، غلاظت کی جگہ ہے، اب اگر ہم دبر کی طرف منہ ماریں گے، نجاست کی طرف منہ ماریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی، کھیتی سے یعنی جہاں سے کھیت کا نسل بڑھتا ہے وہ زمین ہے، اسی طرح عورت سے انسانی نسل بڑھتا ہے، وہ ہے قبول کا راستہ، دبر سے عورت کا انسانی نسل نہیں بڑھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی تم اپنے نفسوں